بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. سورہ مبارک نساء کی آیت کریمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے سے تلاوت کیا. آیت کا محاوراتی اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ فلا وربک، بس تمہارے رب کی قسم، وہ لا یؤمنون، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہیں اپنے معاملات میں حکم نہ مانے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب اپنے معاملات میں، جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں تمہیں حکم نہ مانے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر تمہارے فیصلے پر شک نہ کرتا ہو، تردد نہ کرتا ہو، تمہارے فیصلے پر مطمئن رہتا ہو، تمہارے فیصلے کا انکار نہ کرتا ہو. وہ فیصلہ جو تم نے کیا، اور تسلیم بھی ایسے ہو کہ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حتمی فیصلوں کا اعلان کیا ہے، اور ان حتمی فیصلوں میں ایک مشہور آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اللہ کو تعظیم ہر اس وجود کی پسند ہے جو اللہ کا پتہ بتاتی ہے. یہ خالق ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے. یہ خالق ہے اور ہمارا رب ہے. رب ہے یعنی ہماری تربیت بھی کر رہا ہے، ہمیں پال بھی رہا ہے. وہ رب کسی بھی مادے سے ہو، مگر یہ صفت پروردگار، صفت ربوبیت الہیہ، یعنی ہمارا مربی،
ہمیں تربیت کرنے والا۔ عزیزان گرامی، اس کی تربیت کا حصہ ہے کہ ادب سیکھو۔ بدتمیزوں کو تو اللہ ویسے ہی پسند نہیں کرتا، بے ادبوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ جو توحید کے نام پر صلوات ہدیہ کرتے ہیں محمد وآلہ، جو توحید کے نام پر، خود اللہ کے نام پر، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف ہوں، اللہ ہی کے بتائے ہوئے دستور کے خلاف ہوں، وہ مجھے بتائیے کہ وہ کیا اللہ کا قرب حاصل کر پائیں گے؟ وہ اللہ جو کسی پتھر کی بھی ناشکری پسند نہ کرتا ہو، وہ اللہ جو کسی جانور کو بھی گم نہ ہونے دیتا ہو جو جانور اللہ سے منسوب ہو گیا ہو، وہ اللہ جو کسی پہاڑ کو بھی ناپید نہ ہونے دے جو پہاڑ اللہ سے منسوب ہو گیا ہو۔ بات ویسے بھی نسبت ہی کی ہے، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، وہ سب نسبتوں کی وجہ سے ہیں۔ جتنی نسبت شدید ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی قرب بڑھتا چلا جائے گا، اتنی ہی فضیلتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہم بھی اگر اصحاب کو مانتے ہیں تو اصحاب وہ مصطفیٰ کے ہیں، لہٰذا رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو اپنے سینے پر رکھتے ہیں تو اس لیے کہ وہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں تو وہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ ہماری جتنی بھی عنوانات اور جتنی ہماری زندگیوں کے حسین لمحات ہیں وہ سب بنام مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کسی ایسے موحد کو کہ جو اللہ کو مانتا ہو مگر رسول اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، شیطان ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کا انکار نہیں کیا، اور ایسا پکا موحد ہے کہ قسم بھی کھاتا ہے تو اللہ ہی کی کھاتا ہے۔ جی اللہ کی قسم، عزت خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، لیکن اس نے نہیں مانا، توجہ چاہوں گا، نہیں مانا تو رسول اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ کے نمائندے کو نہیں مانا۔ تو اللہ کو مانے اور اللہ کے نظام کو نہ مانے۔ بھائی یہ نشہ پارک میں مجلس ہو رہی ہے، کسی کے تو انتظامات میں ہو رہی ہے نا۔ پاک محرم ایسوسی ایشن، اس کے بانی اور اس کے محتمم اور دیگر ادارے بھی الحمدللہ اسکاؤٹس کے ادارے ہیں، اور مختلف ہمارے، توجہ چاہوں گا، ایک صلوات ہدیہ کریں وہ یہ میں خود کہہ دیتا ہوں، اب آپ پریشان نہیں ہو۔ ہم نے منع کیا ہے لائف مجلس نشر نہیں ہوگی، تو محبت فرمائیں، زحمت فرمائیں، تعاون فرمائیں۔ یہ بیچارہ بار بار اٹھ کے جا رہا ہے، آپ کو روک رہا ہے۔ تو یہ جو موبائل لیے ہمارے دوست بیٹھے ہیں نا، یہ خدا کے واسطے کچھ کہنا مان لیں کسی کا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ رات کو مجلس نشر ہوگی اور محرم کے بعد بھی نشر ہوگی، اور مجلس آپ کو مل جائے گی، اور زیادہ معیاری ہوگی، جو آپ بنا رہے ہیں اس سے زیادہ معیاری آپ کو مل جائے گی۔ توجہ چاہوں گا، یہاں پروردگار عالم نے حتمی فیصلوں کا جو اعلان کیا، ان میں سے ایک حتمی فیصلہ یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میرے کچھ فرائض بھی بنتے ہیں، میری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں جوان تشریف فرما ہے، میری بہنیں تشریف فرما ہے، اور مجلس کا جو ہدف اور مقصد ہے اس میں فضائل اور مناقب اہل بیت اولویت رکھتا ہے، اور فضائل و مناقب اہل بیت کا ہی ایک جلوہ یہ ہے کہ اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر بھی غور کیا جائے۔ لہذا ایک توجہ آپ سے چاہوں گا کہ حتمی فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کی عبادت ہونی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی۔ سجدہ صرف اللہ کا، مگر تعظیم ہر اس وجود کی جو اللہ کا پتہ بتائے۔ تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے۔ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ
نیت ہے کہ جو بتائے گی کہ تم نے سر عبادت کے لیے جھکایا ہے یا تعظیم کے لیے جھکایا ہے۔ تو خبردار جھکتے ہوئے سروں کو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ بندگی کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی سر جھکا رہا ہو نیت میں تعظیم ہو، اور ممکن ہے کوئی سر جھکا رہا ہو اور نیت میں عبادت ہو۔ یہاں جملہ محسوس کر لیا ہو تب آیت کو پورا سن لیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ اب یہاں آیت مکمل ہو گئی ہوتی تو بھی قرآن تھا، ہمیں کوئی بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی، لیکن آیت نے آگے بڑھ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلیقے بھی بتائیں، اپنی پسند کا نہیں۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور والدین میں بھی بوڑھے ماں باپ کو اللہ یہاں یاد کر رہا ہے، اس لیے کہ جوان والدین تو اپنا ادب کروانا خوب جانتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں۔ جوان ذرا ہوشیار ہو کر سنیں گے میرے اس بیان کو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں تیاری کر کے جائیں مجلس کے بعد کہ کیا رویہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں تو خبردار فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اسے یاد کرتا، اس سے چھوٹا لفظ ہی نہیں ہے، 2 حرفی لفظ ہے، اف الف اف۔ خبردار انہیں اف نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات نہ کرنا، لہجہ تمہارا ترش نہیں ہونا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان کے سامنے حاضری دو بات کرو تو قول کریم، میٹھا لہجہ، دھیما لہجہ، پیارا لہجہ، اس انداز سے بات کرو کہ وہ تمہاری طرف توجہ دیں، تم سے پیار کریں، ان کی آنکھوں میں عشق شوق آنے لگے، تمہاری محبت کے آنسو ان کی آنکھوں میں آنے لگے۔ جی قل لہما قولا کریما، یہاں تک اللہ نے اقوال بولنا کیسے بولیں، اف بولنے کا مسئلہ ہے، لا تنہرہما بولنے کا مسئلہ ہے، قل لہما قولا کریما بولنے کا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ تینوں باتیں جو اللہ نے یہاں بیان کی ہیں یہ قول سے متعلق ہے، زبان تمہاری والدین کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بات صرف زبان کی حد تک نہیں رہی، بلکہ تمہارا جسم، وہ ایک آپ لوگ بولتے ہیں باڈی لینگویج، تمہارے جسم کی حرکات و سکنات بھی بتائیں کہ تم مؤدب ہو، بے ادب نہیں۔ لہذا فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو ایسے حاضری دینا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اپنے دونوں شانوں کو ان کے آگے جھکا دینا۔ میں نے اس آیے کریمہ پہ 2 لمحے کے لیے آپ سے مجھے کام ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، اور وہ توجہ یہ چاہتا ہوں کہ غور کیجئے کہ شانیں جھکیں والدین کے آگے اور سر نہ جھکے۔ کوئی اگر ایسا کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، شاید کچھ بنتا نظر آئے گا جس پہ ہنسی آئے گی۔ جی شانیں جھکائے مگر سر نہ جھکائے، یہاں شانیں جھکیں گے وہاں سر بھی جھکے گا۔ پہنچا دیجئے ان تک خبر کہ جو ہر بات میں شرک اور شرک کرتے ہیں، اللہ نے والدین کے آگے سر جھکانے کا حکم دیا ہے، اور سر ایسے جھکاؤ کہ گویا کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی، والدین، میرے اور آپ کے والدین کی بات ہو رہی ہے، میں اس وقت اپنے اور آپ کے والدین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہمارے والدین کے آگے سر جھکانے کا حکم دیا ہے جو معصوم نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے۔ بڑی عنایت توجہات آپ کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان ماں باپ کے آگے سر جھکانے کا حکم دیا ہے جو رسول نہیں ہے، جو امام نہیں ہے، جو معصوم نہیں ہے۔ غیر معصوم والدین کے آگے سر جھکے اور جو عصمتوں کا عنوان رکھتے ہو، نبوتوں کا عنوان رکھتے ہو،
इमामतों का उन्वान रखते हो। उनके आगे झुकता हुआ सर इबादत के लिए नहीं है, ताजीम के लिए। बहुत आपकी माशाअल्लाह तवज्जो है। मैं एक मंजिल और आगे आ रहा हूं। वालिदैन का मकाम कितना बुलंद है कि नबी मुकर्रम ने अपने बारे में अगर ताज़ीम उजागर करना चाहिए कि मेरी ताज़ीम कैसे हो, अगर चाहा कि अली के बारे में कोई ताज़ीम का उन्वान पाए और अली की ताज़ीम करे, तो नबी ने खुद को और अली को इस उम्मत का बाप करार दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अपने मजमून पे इसलिए हूं कि रब्बे का, ये रब की सिफत है कि वो तरबियत करे। अल्लाह सिफत रुबूबियत की कसम खाकर नबी से बात कर रहा है। मंजिल बयान बहुत रोशन है। अल्लाह रुबूबियत को, रुबूबियत की सिफत को बहुत अजीज रखता है। अंबिया किराम से दुआ करवाई, रब्बना रब्बना रब्बी रब्बना फजअल अफइदतन मिनन नास तहवी इलैहिम। आप अंबिया की दुआओं को जाके देखें, खास तौर पे हजरत इब्राहीम की दुआ, खास तौर पर हजरत मूसा की दुआएं। ये सिफत रुबूबियत अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है। एक मर्तबा उसका जेट, उसकी रहमत का जो समंदर है वो जोश में आने लगता है और करम उसका बरसने लगता है जब उसे रब कहकर पुकारा जाए। अल्लाहु अकबर। किसी उलझन से बचने के लिए गुरेज कर रहा हूं। मेरे मौला नबी ने खुद को और अली को उम्मत का बाप करार दिया है। अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा। मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। दो बाप, दो बाप, तवज्जो, दो बाप, ये इस्तिलाह मानूस नहीं है। अगर ये इस्तिलाह आम इस्तेमाल की जाए तो ये मानूस नहीं है। मिंबर का अदब है। ये इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करें तो तारीफ नहीं होती, कुछ और बात होती है। लेकिन सरकार ने उम्मत के हवाले से खुद को अली के साथ और अली को खुद के साथ जोड़कर बताया कि मैं और अली दो नहीं है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पहले ये बात रोशन रहे कि नबी और अली दो नहीं है। अपने असली मजमून पर आ गया मेरी तमहीद, अगर यहां मुकम्मल तसव्वुर की जाए। अजीज़ाने गिरामी, झुक जाइए, खाजे हो जाइए, अली के आगे अपने आप को पेश कर दीजिए, इसलिए कि अली के बगैर गुजारा नहीं है। इस दुनिया में नबी चाहते हैं कि अली की बात हो। हर मजलिस में नबी चाहते हैं कि अली की बात हो। हर बैठक में नबी चाहते हैं कि अली की बात हो। तवज्जो मेरी तरफ रहे। हर जगह सरकार चाहते हैं अली अली हो। मैं विलाई समातों के लिए जुमला कह रहा हूं, अजीज़ाने गिरामी, वो जगह ही काबिल कदर नहीं है जहां अली की बात ना हो। एक सलवात और हदिया करेंगे नबी वाले में। तवज्जो है आप हज़रात की। बहुत मजलिस अपने असली मतलब और मरहला बयान पर आ गई। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। यह हदीस सुन्नी शिया ने लिखी है और यहाँ बात वो होगी नहीं कि जो किसी फ़िरक़े की बात है। वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी मजलिस पढ़ें वहाँ इस बात को मद्देनज़र रखें कि हमारा मोहतरम मजमा किसी मसलक के कैद में बंद नहीं है, बल्कि ये सादत ज़रूर शियों को हासिल है कि उन्होंने अहले बैत के नाम पर इंतज़ाम किया है, मगर शिया अहले बैत के ज़िक्र के मालिक नहीं है। ये जुमला मेरा तकरारी है, फिर तकरार कर रहा हूँ। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर है, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। जो भी जिक्र अहले बैत में आ रहा है, हम भी जाते हैं। जब हमारे
دوسرے مسالک اور مکاتب کے افراد، حتیٰ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ میں 2 مجلس تو ہندوؤں کے ہاں پڑھتا ہوں، ہندو بانی ہوتا ہے جی۔ کھلے دماغ کا ہونا، وسیع قلب کا ہونا، سعہ صدر کا ہونا، یہ ذکر اہل بیت سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ معاشرہ جس گھٹن کا شکار ہے، سیاسی شخصیات تشریف فرمائیں، سیاستدان تشریف فرمائیں، معاشرہ جن الجھنوں کا شکار ہے، جن گھٹنوں کا شکار ہے، اس کا اگر حل کوئی ہے تو حل یہ ہے کہ وہ ذکر کرو جو سب کے لیے مشترک ہو۔ دیکھیے، جب اہل سنت مولا کائنات کو یاد کریں گے تو بہت ہوگا، تو خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ایک حسین شخصیت کو یاد کریں گے۔ جب شیعہ مولا کائنات کو یاد کریں گے تو یہی حسن ہوگا کہ مولا کائنات کو پہلے امام کے عنوان سے یاد کریں گے۔ توجہ ہے حضرت کی۔ اور اگر کوئی عیسائی یاد کرے گا تو وہ یاد یہ کرے گا کہ، مثال دے رہا ہوں، 2 جلدی کتاب لکھ ڈالے گا ایک عیسائی جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ انسانیت میں اگر عدالت کی آواز ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ جی اور اگر مسیحیوں یہودیوں میں مولا کائنات کی بات ہوگی تو بات ہوگی کہ کون تھا تاریخ اسلام کے اندر بعد از نبی جس نے جامع ترین نظام حکومت لکھ کر دیا ہو۔ جی میخائیل رمضان مولانا لبنان میں ایک مسیحی دانشور، مسیحی ادب، عربی ادب کا مسیحی ایک ادیب، اسے بلایا جا رہا ہے ایک سیمینار کے اندر۔ آپ میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے؟ اسے بلایا جا رہا ہے ایک سیمینار میں خطاب کے لیے، اور عنوان خطابت ہے عربی ادب، عربی ادب کے شعبے اور عربی ادب کے جو اصناف ہیں ان سے متعلق، مصطفیٰ بھائی ان سے متعلق گفتگو ہونی ہے۔ تو میخائیل رمضان کو بلاتے ہوئے ناظم سیمینار نے آواز دی کہ میں اب اسے دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جو عربی ادب میں اتنا بڑا نام ہے کہ اگر ہم فہرست مرتب کریں تو علی ابن ابی طالب جو عربی ادیب تھے ان کے بعد اگر کوئی نام ہے تو وہ میخائیل رمضان کا ہے۔ وہ آیا مائک پر اور اس نے خطاب کرنے سے پہلے کہا کہ بھائی نے مجھے بلاتے وقت تاریخ ادب عرب کا مجھے دوسرا نام قرار دیا ہے، اور پہلا نام مسلمانوں کے خلیفہ اور اسلامی ایک شخصیت ان کے نام کے ساتھ میرا نام لیا ہے۔ تو سنو، ایک قوی ہیکل انسان تصور میں لاؤ جو پہاڑ برابر ہو، اور اس کے پیروں میں ایک بڑا جوتا تصور میں لاؤ، اور اس جوتے کے اندر تسمہ تصور میں لاؤ۔ یہ میں پڑھ کر جملے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس تسمے میں لگے ہوئے سینکڑوں تار تصور میں لاؤ۔ میرا علی کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے جوتے میں تسمہ اور تسمے میں ایک تار۔ میں نے شاید کہ پہلے بھی کبھی یہ کہا ہو کہ جب تک آپ مذہب کو، دقت چاہوں گا، جب تک آپ مذہب کو آرٹ نہیں بنائیں گے، فن نہیں بنائیں گے، آپ روزانہ الجھ جائیں گے۔ اپنے دین کو فن بنا دیجئے۔ دین جب تک فن نہیں بنے گا اس وقت تک تہذیب اور ثقافت نہیں بنے گا۔ اور دین، دھرم، مکتب، مسلکوں سے تو جھگڑے ہو سکتے ہیں، ثقافتوں سے جھگڑے نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے قرآن ایک ثقافت ہے۔ قرآن کو جس زاویے سے میں، اگر فرض کیجئے اسی مجلس میں 50 عیسائی بیٹھے ہوں تو آج ایک تسلی کر کے جائیں گے، اور میرا دل کہہ رہا ہے شاید ان میں سے کوئی ایک قرآن پڑھنا شروع ہو جائے۔ اگر 4 ہندو بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید آج کے بعد وہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائے۔ قرآن ایک ثقافت ہے، قرآن ایک فن ہے۔ قرآن، اس سے کچھ دیر کے لیے یہ تصور کیجئے کہ یہ ایک ادب کی کتاب ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہی لیا جائے، کیونکہ فتووں کا بازار بھی گرم ہے۔ میری جان بچائی اور گلو خلوص سے خلوصی بھی رہے کہ یہاں قرآن کی انداز سے لیں۔ آواز دے رہا ہے 1400 سال پہلے کہ اگر تم سچے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے 114 سورے ہیں، ایک سورے جیسا سورہ لکھ کر لے آؤ۔ کب کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو؟ کب کہا ہے رسول کو مان لو؟
قرآن کب کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھ لو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے سیدھی سیدھی سی بات ہے، ایک دو بھی نہیں ہے، 114 ہے، تمہیں آسان ہوگا، اتنے زیادہ سورے ہیں۔ 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کے وزن کا، کسی ایک سورے کے معیار کا ایک جملے بنا کر لے آؤ، کوئی ایک کلام لکھ کر لے آؤ۔ قرآن ہارا، تم جیتے۔ بڑے بڑے بجٹ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف اسمبلیوں میں پاس کرنے کا کیا فائدہ؟ لوگوں کی جانیں لے کر نفرتیں پھیلانے سے کیا حاصل؟ ممالک ایک دوسرے کے تناؤ کھچاؤ میں رہیں، اس سے کیا مطلب؟ ساری دنیا کے غیر مسلمان دشمن طاقتوں کو ایک جگہ جمع کر دو اور ان سے کہو تمہارے یہاں جو ادیب ہیں صرف اور صرف وہ سال بھر کا خرچہ بھی، تمہاری تنخواہ بھی، تمہاری زندگی ہم سنوار دیں گے، وہ سارا پیسہ انہیں دیجئے، گولیوں کو اور اسلحے کو اور بموں کو کیوں دے رہے ہیں؟ جی ان اسلحوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ انہیں پیسے دے دیں ادیبوں کو، ان سے کہیں جی ایک سورہ لکھ لو قرآن مجید کے 114 سوروں جیسا۔ لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک کوئی ایک سورہ لکھ کر نہیں لایا۔ قرآن کی حقانیت کی ایک حسین دلیل ہے۔ میں اپنے مدعا پر باقی ہوں کہ اللہ نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس جیسا لکھ کر لے آؤ۔ اللہ نے قرآن کو فن اور ادب کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور وہی انداز مفسر قرآن علی بن ابی طالب کا ہے۔ علی سے نفرتیں نہ پھیلاؤ، علی کے بارے میں نامناسب باتیں نہ کہو، علی کی اولاد کے بارے میں یہ کچھ نہ کرو جو تم کر رہے ہو، علی جیسا کلام لے کر آ جاؤ۔ عزیزو، اگر کسی نے دیکھا دیکھی میں بھی علی کی طرح بولنا شروع کیا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ یہ الفاظ علی کے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسین اور پسندیدہ مضمون، مجھے جو پسند کا مضمون ہے میرا، وہ نہج البلاغہ ہے، اور نہیں معلوم کہ کس کو یاد ہوگا کہ یہاں ہم نے نہج البلاغہ پہ بھی ایک اشرا پڑھا ہے، اور وہ چھپ بھی چکا ہے، اور ذاکرین اور خطبہ اس سے بہرحال دعا بھی دے رہے ہیں میں اس سے کہ نہج البلاغہ علی کا کلام، جی اس میں جناب مصطفیٰ کمال صاحب کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس میں مولا کائنات نے جو حکومت سازی اور حکومت چلانے کا دستور لکھ کر دیا ہے۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، شاید میں نے انہیں پیش بھی کیا تھا، ورنہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے پرنٹ کروایا ہے۔ میرے دوست مجھے یاد دلائیں کہ وہ کل سے نشتر پارک بھی لایا جائے، اور شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں انہیں وہ ہدیۃً دیا بھی جائے۔ مولا نے جو نظام حکومت مرتب کر کے دیا، اور جسے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جناب کوفی عنان نے اپنے دورے سیکرٹری شپ میں ایک سیمینار منعقد کیا تھا، اور ساری دنیا کے دانشوروں سے کہا تھا کہ لکھ کر لاؤ، چیزیں لکھ کر آؤ، تو پھر ہم اس میں سے تلاش کر کے کچھ دستور مرتب کریں، پوری دنیا کے حکومتوں کو وہ لکھ کر بھیجیں کہ جی ایسے حکومت چلاؤ۔ تو آپ سن کر یقیناً خوش ہوں گے کہ اس نے باقاعدہ وہ خط اٹھا کر دکھایا۔ میرے پاس اخبار کی، اردو اخبار کی بھی اور انگریزی اخبار کی بھی کٹنگ موجود ہے۔ اس نے باقاعدہ جب یہ سیمینار ہوا اور اس پر نتیجہ خیز مرحلہ آیا، نتیجہ آور مرحلہ آیا، تو اس نے اٹھا کر دکھایا کہ ہمارے پاس جو تحریریں پہنچی ہیں پوری دنیا کی تاریخ کی، 100 سال پہلے کس نے کیا لکھا، 200 سال پہلے کس کی کیا تحریر ملی ہے، کہ ہمارے پاس جو تحریریں آئی ہیں ان میں جالب ترین، افضل ترین، روشن ترین تحریر مسلمانوں کے ایک رہنما علی بن ابی طالب کی ہے۔ اور میں یہ آپ سب جانتے ہیں، بہت پرانے لوگ اور بزرگ شخصیات بھی بیٹھے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو جب علامہ رشید ترابی نے یہ مولا علی کا خط دیا تو قائد اعظم کو اردو پڑھنا نہیں آتی تھی، جیسا میں نے سنا ہے، تو انہوں نے کہا جی انگریزی ترجمہ، تو علامہ رشید ترابی مرحوم جو اسی ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابن حسن جاچوی، علامہ رشید ترابی، علامہ طالب جوہری، اور اس ممبر پہ آنے والی تمام مرحوم شخصیات کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ تو علامہ مرحوم نے قائد اعظم کو انگریزی ترجمہ کر کے دیا، وہ ہم نے ابھی جو پرنٹ کروایا ہے، جو انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے ہیں شخصیات کو۔
تو انگریزی ترجمہ ہم نے وہی رکھا ہے جو علامہ رشید طلبی کا تھا، اور ان کے نام سے ہی ان کو یاد کرتے ہوئے کہ یہ ترجمہ انگریزی زبان، یہ الفاظ علامہ رشید طلبی کے ہیں، اور مولا کائنات کے اپنے الفاظ جو عربی میں ہیں، کیونکہ ایک تعداد ہمارے بھائیوں کی ہم سے کہہ سکتی ہے کہ یہ مولا کے الفاظ کہاں ہیں، یہ تو ترجمہ ہے، یہ تو انگریزی اور اردو میں ترجمہ ہے، خود مولا نے کیا فرمایا، تو وہ عربی متن بھی دیا ہے۔ غرض یہ کہ مولا کے اس خط کو آپ جب پڑھیں گے تو کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں لیکن گزر رہا ہوں، ان باتوں سے صرف ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ علی نے، توجہ، علی نے اس پورے خط میں، خط بھی کوئی مختصر نہیں ہے، ایک صفحے کا نہیں ہے، ظاہر ہے حکمرانوں کو مخاطب ہو رہے ہیں، معاشرے کے طبقات بیان کر رہے ہیں، معاشرے کے طبقات کے مزاجوں کو بیان کر رہے ہیں، حکومت کے جو شعبے ہوتے ہیں، حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں، جو حفاظتی ادارے ہیں، جو انتظامی ادارے ہیں، ان کے افسران کا مزاج بتا رہے ہیں، ان افسران کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں، اور جو گورنر ہے یا جو مثال سربراہ مملکت ہے اس کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں۔ اس پورے خط میں مفصل اور مطول خط مولا کا، اس پورے خط میں عزیزان گرامی علی مولا نے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے، علی مولا نے پورے خط میں ایک قرآن کی آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا۔ مضمون رہے ذہن میں کہ دین کو آرٹ بنا دو، مذہب کو فن بنا دو، مذہب کو ثقافت بنا دو، پھر الجھنیں ہی نہیں رہیں گی فرقواریت کی۔ میرے مولا نے اس اتنے لمبے خط کے اندر قرآن کی ایک آیت سے استفادہ نہیں کیا۔ میں اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے آیتیں پڑھوں، میں اپنی بات کو آپ کو یقین دلانے کے لیے قرآن پڑھوں تاکہ آپ میری بات کو مان لیں کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ علی جو مجسم قرآن، علی جو بولتا قرآن، علی جس کے سینے میں قرآن، جس کے وجود کو اللہ نے اپنے جلووں کا ذریعہ بنایا، جو عین اللہ بھی ہو، ید اللہ بھی ہو، لسان اللہ بھی ہو، جنب اللہ بھی ہو، وجہ اللہ بھی ہو، اس علی بن ابی طالب نے ایک قرآن کی آیت سے بھی اس خط کے اندر استفادہ نہیں کیا ہے، ایک حدیث سے بھی استفادہ نہیں کیا نبی کی۔ کیا سوچیں گے آپ، کیا سمجھیں گے ہم اس بات سے؟ معاذ اللہ کوئی منفی بات نہیں، علی نظام حکومت لکھ کر دے رہے ہیں، حکومت میں، مملکت میں صرف مسلمان نہیں رہتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ نفسیات سے متعلق گفتگو ہے، احساسات سے متعلق گفتگو ہے، فطریات سے متعلق عقلی گفتگو ہے۔ اگر مولا نے قرآن سے اس خط کو لکھا ہوتا تو ہندو اسے نہ پڑھتا یہ کہہ کر یہ مسلمانوں کے لیے لکھا گیا ہے، غیر مسلم اسے نہ پڑھتا یہ کہہ کر یہ مسلمانوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ لیکن ہر حاکم وقت، بھائی کیا پاکستان میں اگر مسیحی رہتے ہیں اور ہم نے اس کو بنایا، کل یوم آزادی ہے، آج بھی دعا کریں، کل بھی اور مسلسل دعائیں رہیں، اللہ اس مملکت کو ترقی عطا فرمائے، اس کے جو مسائل اور مشکلات ہیں انہیں آسان فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کی جغرافیائی سرحدیں بھی محفوظ رہیں اور اس کی نظریاتی سرحدیں بھی محفوظ رہیں۔ کیا اس ملک میں اگر مسیحی رہتے ہیں اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو کیا مسیحی سانس لینے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا ہے ہندو یہاں سانس لینے کا حق نہیں رکھتے؟ شدید مذمت نہیں بلکہ انتہا درجے کے افسوس کا اظہار اور نفرت کا اظہار ہونا چاہیے ان نام نہاد مسلمانوں سے کہ جنہوں نے مندر پہ جا کے حملہ کیا۔ جی میرے مولا اسی خط کے اندر فرما رہے ہیں، ہدیہ کر رہا ہوں، اسی خط میں مولا فرما رہے ہیں، مالک میں تمہیں جہاں حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، بھائی بنایا ہے مولا نے۔ خبردار علی ولی اللہ پڑھنے والے تو ذرا سنبھل کر بیٹھے، علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنے والے ذرا سنبھل کے بیٹھیں۔ علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنے والے کسی ہندو سے نفرت نہیں کرتے، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرتے، اس لیے کہ علی نے دستور دیا تمہارے وہاں دو طرح کے بھائی ہیں، یا تمہارا دین میں تمہارا بھائی ہے یا تمہارا انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت مولا کائنات۔
لہذا وسعت قلبی، سیاہ صدر، اپنے ذہن کو اور خیالات کو وسیع کرنا. بھائی اگر میں زید کی اصلاح چاہتا ہوں، دقت، زید کی، بکر کی، عمر کی، کسی فلاں بھائی کی اصلاح چاہتا ہوں، میرے نزدیک وہ گمراہ ہے، میرے نزدیک وہ برا ہے، تو میں اصلاح کیسے کروں گا؟ نا سزا کہہ کے، فحش دے کر، سب اور شتم کر کے، گالم گلوچ سے میں اس کی اصلاح کروں گا، یا پہلے میں اس سے پیار کا اظہار کروں گا، یا پہلے میں اسے دوستی کروں گا؟ جب میں اسے قریب آ جاؤں گا، وہ میرے قریب آ جائے گا، پھر دھیمے پیارے میٹھے لہجے میں اس سے بات کروں گا. ہمارے ہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. مجموعی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کا آغاز اگر میرے نظریے کے خلاف ہے تو میرا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر غصہ کر رہا ہوں. کیسے وہ قریب آئے گا؟ کیسے قریب آئے گا؟ لہذا علی مولا کے چاہنے والوں کو پیغام فرما رہے، لو سنیت لی الوسادہ. علی بے زبان علی مکمل مضمون ہے گفتگو کا. خود مولا نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے اس باب فضائل حیدر کرار میں، جو علی نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، اس میں ایک حسین منظر نظر آتا ہے. فرماتے ہیں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ إِنْجِيلَ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. سنیں گے کیا کہا؟ فرمایا، اور انجیل پکار کر کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے. زبور محمد و آل محمد صلوات. دقت فرما لی. مجھے اس فرمان مولا کائنات میں جو دو طرح کے حسن نظر آ رہے ہیں. ایک حسن تو وسعت علم علی، علی آسمانی ہر کتاب کا عالم. جی علی آسمانی ہر میں تو سنی کتابیں پڑھتا نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں مزاج بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. معاشرے کی ترجمانی، معاشرے کی حالت زار، ترجمانی بھی نہیں، حالت زار. ہم تو دوسرے مکتب کی مسلک کی کتابیں نہیں پڑھتے، اور ایک خیال ذہن میں بٹھایا ہوا ہے. میں مکے میں حرم سے، اللہ نے توفیق دی بارہا حج کرنے کی، حرم سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں دو مصری حاجی گزر رہے تھے. اسی حلیے میں تھا، یہ آپ کو اکثر میں کہہ چکا ہوں کہ اسی حلیے میں رہتا ہوں. تو آپس میں کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی علماء وہاں باقاعدہ آبا قبا میں اسی حلیے میں رہتے ہیں، ہمارے والے تھوڑا سا ضرورت نہیں سمجھتے ہوں گے. تو میں نے جذبہ حب الوطنی بھڑکنے لگا. وہ جب کہنے لگے نا کہ جی یہ ایرانی جا رہا ہے، تو میں نے کہا نہیں جی پاکستانی ہوں. تو کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں؟ تو پہلے تو میں نے کہا جی بینکوں کا ریکارڈ تو بتاتا ہے کہ اکثریت میں ہے. اب تو خیر مسئلہ وہ بھی حل ہو گیا. ایک سلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. تو بہت اچھی گفتگو ہماری رہی. رستہ ہمارا جرول تک ہم قیام تھا ہمارا. پرانی بات کر رہا ہوں میں، 2010-11 کی بات کر رہا ہوں. تو طویل رستہ تھا، شاید 2 کلومیٹر ہمیں پیدل چلنا تھا. رستے میں بڑی اچھی باتیں ہوئیں. تو انہوں نے بہت ساری باتیں مجھ سے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں وہاں ہوتا ہے. وہ ساری باتیں کرتے کرتے تو میں نے کہا جی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، مگر بات جب بھی آپ مجھ سے کریں اور میں آپ سے کروں تو آپ میری کتاب کا حوالہ مجھے دیں اور میں آپ کی کتاب کا حوالہ دوں. اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ وہ اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جس کو مثال کے طور پہ آپ مانتے ہیں، میں نہیں مانتا مثلا. تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جی آپ میری کتابوں کو پڑھیں گے تو شاید مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اور اس کو برعکس بھی کر لیجئے. کتنی ہی باتیں ہیں اگر ہم اپنے بھائیوں کی کتابوں کو پڑھ لیں تو شاید 85 مسئلے
اندازہ ہو جائے کہ صاحب یہ ہمارے یہاں بھی تو ہے، اگر یہ وہاں ہے تو یہ یہاں بھی تو ہے۔ 10 مسئلے 85 مسئلے ہیں جو مشترکہ ہیں، تو گفتگو گھٹن اتنی ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی کتابیں نہیں پڑھتے، اور گفتگو کا بھی جو سلیقہ ہے، طریقہ ہے، وہ بھی بہت ہی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ مولا نے ایک پیغام تو وسعت علم علی کا دیا کہ علی کا علم کتنا وسیع ہے، آسمان کی ہر آنے والی کتاب کو علی جانتا ہے۔ میرے مولا سے پوچھا، مولا آپ کے فضائل ہمارے نزدیک انگنت ہیں، خود آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عالم الکتاب بنایا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب۔ نبی کی رسالت پر اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری کتاب کا علم مولا کائنات کے پاس، یہ دعویٰ مولا کا ہے، اور یہ دعویٰ بھی میں مولا کا آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو ان سب کے فیصلے میں ان کی کتابوں سے کروں گا۔ ایک پیغام تو وسعت علم علی کا ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ تھوڑا گردن ہلائیے گا۔ ایک پیغام تو وسعت علم علی کا ہے، دوسرا پیغام وسعت قلب علی کا ہے۔ کہہ دیتے کہ میں عیسائیوں سے تو بات ہی نہیں کروں گا، کہہ دیتے میں یہودیوں سے گفتگو نہیں کروں گا، تورات منسوخ، انجیل منسوخ کتابوں پر بات نہیں ہوگی، صرف قرآن کی بات ہوگی۔ لیکن علی بتا رہے ہیں کہ دروازہ سب کے لیے کھلا رکھو، تمہارا میل ملاپ سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کسی سے کوئی اس کی کمزوری ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی اور کجی دیکھ رہے ہو تو ملنے سے دور ہوگا، اس کو ٹھیک کر پاؤ گے جب ملو گے۔ عزیزو، یہ ذکر امام حسین شریعت اسلامیہ محمدیہ نازل ہونے سے پہلے بھی منعقد ہوتا تھا۔ سنی شیعہ کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کا واسطہ دے کر۔ عرش الہی پر جو 5 نام لکھے ہوئے تھے، مگر آدم جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ حینما ذکرت خامسا منہ الحسین، جب میں ان میں سے 5ویں کا نام لیتا ہوں جو حسین ہے، فبکیت، تو پھر مجھے رونا آتا ہے۔ یہ مناقب شہر ابن عاشور، مناقب ابن ابو الحسن ابن مغازلی، یہ اہل سنت کے محدثوں کے نام لے رہا ہوں، اور کتابیں بھی ہیں کہ جب میں حسین کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو لگ جاتے ہیں۔ یہ واحد واقعہ ہے کربلا کا جو رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا تھا، اور رونما ہونے کے بعد بھی یاد کیا جاتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم کربلا سے گزرے، ان کی سواری کا گھٹنا پڑا، آپ اس کی پشت سے زمین پر آ گئے، سر جا کے پتھر پہ لگا، پیشانی سے خون جاری ہوا، پوچھا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ فرمایا یہاں آخری نبی کے نواسے حسین کا خون گرے گا، ہم تمہارا خون اس زمین پر اس کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ حضرت نوح کی کشتی جب کربلا سے گزری تو شدید طوفانی کیفیت میں تھی، فرمایا یا اللہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں میرے نبی آخر کا نواسا آفات و آلام کی کشتی میں ہو، اس کی کشتی گھرے گی یہاں آفات و آلام کے طوفان میں، ہم تمہیں بھی یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ یہاں ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں،
وقت میرے پاس تنگ ہوتا جا رہا ہے عزاداروں، اور جب امام 2 محرم کو کربلا پہنچے، سن 61 ہجری سال کا پہلا مہینہ اور دوسری تاریخ، جب امام کی سواریاں کربلا سے گزرنے لگی تو گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ امام نے بہت چاہا، یہ ذوالجناح ہے، یہ نبی کی سواری ہے، نبی مکرم نے اپنے بیٹے حسین کو، اپنے نواسے حسین کو یہ سواری دی تھی، ہدیہ میں دی تھی، بخشی تھی، یہ تمہاری ہے۔ یہ اس کے بارے میں علیحدہ کبھی بات ہو، ذوالجناح کے بارے میں، اعلیٰ ترین نسل کی سواری، اور نبی کے اس پہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو خصوصیات تھی وہ اپنے علیحدہ گفتگو کا مطالبہ ہے کہ علیحدہ سے بات ہو۔ امام نے اس سے تعجب سے پوچھا کہ تو کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کرتا؟ امام فرماتے تھے چل، تو یہ چلتا نہیں تھا۔ تو پھر امام نے فرمایا عباس، سامنے ایک دیہات، ایک گاؤں نظر آ رہا ہے، کچھ آبادی ہے، یہاں بزرگوں سے جا کے ملو اور ان سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ تو مختلف نام بتائے گئے۔ ایک اصحاب دست، کمر خمیدہ، ضعیف العمر بزرگ قریب آیا اور امام کے قریب آ کے کہنے لگا، اے رسول زادے، اے فرزند رسول، آگے چلے جائیے، کسی اور آبادی، کسی اور زمین پر قیام کر لیجیے گا۔ امام نے فرمایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاذا کرب و بلا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کرب و بلا، تو امام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بزرگ سے کہا مجھے تو اس زمین کی تلاش تھی، جو میرے محضر نامے میں میرے نانا نے مجھے لکھ کر دیا ہے، اس میں یہی تو زمین ہے جس میں مجھے آنا تھا۔ زمین ایسی تھی کہ یہاں لوگوں کو چین نہیں ملتا تھا، پریشانیاں رہتی تھی، یہ زمین بکتی بھی نہیں تھی۔ میں ایک بزرگ عالم دین کا بیان، ایک عارف کے بیان سے استفادہ کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں لیتا تھا اس زمین کو، اس لیے کہ نہ یہ کاشت ہو پائے گی، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے تھے یہاں آنے والے۔ فرمایا زمین کس کی ہے؟ معلوم ہوا کہ بنی اسد کے ان جوانوں کی زمین ہے، کچھ جوانوں کی زمین ہے۔ امام نے فرمایا بعض جا کر پیسے ادا کرو، اس زمین کو خریدو۔ امام نے وہ زمین خریدی اور اپنی ہی ملکیت پہ خیمے لگائے۔ 2 رکعت نماز میں غصبی جگہ پر پڑھوں تو نماز باطل، بغیر اجازت کے اگر میں کسی کی جگہ پر نماز پڑھوں، کسی کی ذاتی جگہ پر اگر نماز پڑھوں تو میری نماز کے لیے مجھے اجازت لینی پڑے گی، اور اگر اجازت نہ ہو تو نماز باطل ہے۔ یہ فرزند رسول ہے، جس گھر میں شریعت ہوتی ہے وہ ہے حسین۔ آپ نے زمین خریدی، خیمے نصب کیے گئے۔ عزاداروں، 4 محرم سے آج کا دن یزیدی سپاہیوں میں اضافوں پہ اضافہ ہوا، یعنی سب سے پہلا لشکر آیا ہے شمر کا، 4 محرم کو 1000 سواروں کا لشکر لے کر آیا ہے۔ سنیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس نے آتے کے ساتھ پہلا کام تو یہ کیا کہ حسینی خیموں کے گرد اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، اور جس پر چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اپنی ماؤں کی گودیوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت جناب زینب نے امام حسین سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ یہاں یزید کے لشکر میں، یزیدی لشکر میں اضافے پہ اضافہ ہے، اتنا بڑا لشکر ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے، کیا آپ کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا بہن زینب، میں نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے، وہ یقیناً میری مدد کو ضرور آئے گا۔ اجر و کمال اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں جلدی جلدی مقتل کربلا سنا رہا ہوں، کربلا کا ایک منظر نامہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام کا خط لے کر امام کا قاصد کوفہ پہنچا۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نبی کے صحابی بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور محدث دورہ بھی ہیں، اور مجتہد وقت بھی ہیں۔ خط میں امام حسین نے 2 سطر ہی لکھی تھی، کوئی طویل خط نہیں ہے امام حسین کا۔ بسم اللہ کے بعد لکھا، یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، ایک مرد فقیہ، ایک عالم دوران حبیب ابن مظاہر کے نام۔ سلام لکھا اور لکھا دوسری سطر، سلام کے بعد اب پہلی سطر لکھتے ہیں، حبیب تمہیں نبی سے ہماری نسبت کا تو علم ہے کہ میں نبی سے کیا نسبت رکھتا ہوں، بس اتنا جان لو کہ میں کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں۔
میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا، میں نے یہ متن نہیں پڑھا، کہ وہ فرما رہے تھے کہ حسین نے یہ بھی لکھا کہ اے حبیب یہ بھی جان لو کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے، والسلام حسین ابن علی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ہاتھ پیر پھولنے لگے، حسین کا قاصد؟ حسین کا کوئی پیغام آیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے دروازے کی طرف دوڑے، آگے بڑھ کر امام حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور خط کو پڑھنا شروع کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا جو میں نے بیان کیا۔ گھر میں داخل ہوا تو زوجہ نے بڑھ کر پوچھا حسین نے خط بھیجا ہے؟ حسین نے خط بھیجا ہے؟ کہا حسین نے خط بھیجا ہے، خیریت ہے؟ میرا دل کر رہا ہے عجب نہیں، زبان حال بیان تو کر سکتا ہوں نا، عجب نہیں زوجہ نے کہا علی اکبر کی شادی کی دعوت ہے، مگر کیا بتائے حبیب؟ حبیب نے کہا فرزند زہرا نبی کا نواسا کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہے اور نبی زادہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے، کب نکلنا ہے؟ تو قلب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا مدد کروں گا؟ تو بس یہ جملہ سنا تو زوجہ کھڑی ہوئی اور چادر سر پہ رکھ کے کہنے لگی تم نہیں جا سکتے تو مجھے جانے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم نے خود تو بتایا ہے کہ اس میں زینب کے آنے کی خبر بھی ہے۔ حبیب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، نبی زادہ مجھے بلائے اور میں مدد کو نہ جاؤں؟ بہت بڑا نام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گئے، آمادہ کیا اپنا گھوڑا، غلام کو بلایا گھوڑا تیار کرو، اور حالات کیونکہ نامساعد تھے، شہر کے باہر فلاں جگہ جا کر گھوڑا کھڑا کر دو، میرا انتظار کرو، میں پہنچوں گا۔ کیونکہ دیکھا جا رہا تھا اور گرفتاریاں ہو رہی تھیں، تو بے راہوں سے اور نامانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب وہاں تک پہنچے جہاں غلام گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ مگر پہنچنے میں جب حبیب کو تاخیر ہونے لگی نا تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، اگر میرا مالک نہیں آیا تو تیری پشت پر میں بیٹھوں گا اور میں نبی زادے کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے غربت حسین، غلام بھی رحم کھا رہے۔ فرمایا تو نے میرے مولا حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے، اسی بات پر میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پیروں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا مولا جب آپ کی خدمت کا مرحلہ تھا آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب زہرا کے بچوں کی خدمت کا مرحلہ ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور حبیب نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ عزادارو ابھی حبیب حدود کربلا میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ امام نے اپنا خیمہ چھوڑ دیا اور وہاں آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے آتے ہوا رستہ نظر آ رہا ہے، جہاں سے آتے ہوئے مہمان اور مسافر نظر آئے، اور وہاں دیکھتے ہوئے کہنے لگے عباس جلدی آؤ، علی اکبر تیاری کرو، میرا دوست آ رہا ہے۔ ابھی حبیب پہنچے نہیں تھے کہ حسین نے استقبال کا انتظام کیا۔ حبیب پہنچے تو پڑھ کر حسین نے گلے لگایا، تکبیروں کی آوازوں میں مرحبا آفرین، اور حبیب ابن مظاہر کا استقبال ہوا۔ لے کر آئے میرے مولا امام حسین حضرت حبیب کو خیمے کے قریب، تو خیمے سے جناب فضہ باہر آئے، تھکے نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ مقتل کا بیان اور تاریخ کو بیان کرنا کتنا مشکل ہے۔ حضرت فضہ باہر آئیں اور جناب امام حسین سے کچھ کہا، امام نے فرمایا اماں آپ خود حبیب سے کہتی ہیں۔ تو جناب فضہ آگے بڑھ کر کہتی ہیں حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر جیسے اہل بیت میں حضرت عباس نمائندگی کرتے تھے کربلا میں، ایسے اصحاب امام حسین میں حبیب ابن مظاہر نمائندگی کرتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر روز عاشور اپنی قربانی کے لیے اور جانثاری کے لیے امام کی خدمت میں آ گئے۔ میں نے پڑھا کہ 2 مرتبہ حسین نے لوٹایا، نہیں حبیب ابھی تم نہیں جاؤ گے، نہیں حبیب ابھی تم نہیں جاؤ گے، لیکن بالآخر حبیب کو اجازت ملی، میدان کربلا روانہ ہوئے اور مقابلہ کرتے ہوئے
30 سے زیادہ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو فرار کیا اور خود زخم کھاتے رہے، اور جب زخموں پہ زخم بڑھ گئے تو حبیب سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا، اور گھوڑے سے گرتے ہوئے امام حسین کو سلام کہا، اور حسین دوڑے ہیں اس جانب جہاں سے حبیب کی آواز آئی تھی۔ لاشا دیکھ کر مرثیہ پڑھا، مرثیے میں فرمایا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں قرآن ختم کر لیتا تھا، یا اللہ یہ حافظ قرآن بھی تھا، یا اللہ یہ تیرے نبی کا صحابی بھی تھا۔ عزادارو بہت آپ رو لیے، بس آخری ایک مقتل کا منظر دیکھ لیجئے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر اسدی، وہ کربلا میں بابا کے ساتھ نہ آ سکا، سفروں میں تھا، باپ کربلا آ گئے، شہید ہو گئے۔ اسے بعد میں اطلاع ہوئی کہ کربلا کا واقعہ گزر گیا اور میرا بابا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ کربلا میں شہادت حسین مولا کے بعد 11 محرم کو اہل بیت کو اسیر بنایا گیا اور شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی انیوں پر اٹھایا گیا۔ یہ قافلہ کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی پا کر کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ یہ ہسٹری ہے مختصر۔ لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آیا نا تو نیزے کی انیوں پر جو سر تھے ان میں حبیب ابن مظاہر کا سر بھی تھا۔ تو قاسم ابن حبیب نے اس صاحب نیزہ سے جا کر کہا کہ یہ سر جو نیزے کی انی پر ہے نا یہ میرے بابا کا ہے، اور کسی جوان بیٹے کے لیے گوارا نہیں ہے کہ اس کے باپ کے سر کو ایسے نیزے پہ پھرایا جائے، یہ سر تو مجھے دے دے تاکہ میں بابا کا سر دفنا دوں۔ اس نے کہا مجھے یہ شام کے دربار تک پہنچانا ہے، کہا وہاں جو انعام ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا نہیں، وہاں سر گنے جا رہے ہیں اور سر کوئی کم ہو جائے گا تو سزا ملے گی۔ عزادارو قافلہ کوفے سے نکل کر جب شام جانے لگا نا، مجلس ختم کر رہا ہوں، جب قافلہ کوفے سے نکل کے شام جانے لگا تو قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا اور اپنے بابا حبیب کا سر لینے میں کامیاب ہوا۔ اور جو مختلف سمتوں میں اس کے جوان دوست مدد کر رہے تھے نا، انہیں آواز لگا کر کہا میں نے بابا کا سر لے لیا، اور ایک جملہ کہا کسی جوان کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے جوان بیٹے کے باپ کا سر نیزے کی انیوں پر اٹھایا جائے، میں اپنے بابا کا سر آبرو کے ساتھ دفنانے جا رہا ہوں۔ امام سجاد نے بیڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آئے، بابا یہ سچ کہتا ہے مگر آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، حکم الہی یہی ہے، مرضی حسین یہی ہے کہ ہم ایسے کربلا سے کوفہ جائیں، کوفہ سے شام جائیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ